اچھا لیس بھی ایک اور چیز آ جاتی ہے اس میں کہ آج کل ہم سارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے مطلب وہ سرٹیفکیٹس اٹھائے ہوئے ہیں اور تصویریں کھنچا رہے ہیں کہ یار ہم آفیشیلی جو ہیں وہ اس کے ڈیلر اتھرائز ہو چکے ہیں بیری ڈاؤن پشاور کے. تو اس میں کیا سنیریو ہے؟ جو انہوں نے کوٹا بھی نکالا ہے، پلیٹر نکالے ہیں، وہ آپ دیکھ لو کہ لیز سے لیز مطلب 5 لاکھ سے بالکل. اسٹارٹ ہو گئے تو کروڑ تک جا رہے ہیں. تو اس میں کیا سنیریو ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیز جو ہے وہ ورک آؤٹ کر پائے گی یا پھر آگے دیکھیں چل کے اس میں فلاپ دو ہوتی ہے؟ کنسرن آ رہے ہیں، دونوں کنسرنس کے اوپر میں بات کروں گا. 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پلیٹرز ہیں، جو ڈیلز ہیں ڈیلرس کے لیے، انویسٹرس کے لیے، وہ بہت کم رکھے گئے ہیں، بہت منیمم سے اسٹارٹ لیا. جیسے برونز ہے، اس کی ٹوٹل پیمنٹ 5 لاکھ تھی، 4 لاکھ ایڈجسٹمنٹ تھی، 1 لاکھ سیکورٹی تھی. میکسیمم پلاٹینم پلس جس کی ٹوٹل ورتھ تھی 1 کروڑ 25، تو 25 لاکھ سیکورٹی تھی اور 1 کروڑ پروجیکٹ کے اندر ایڈجسٹمنٹ تھی. ایسا بھی ہوا کہ ایک بندے نے 5 برونز اٹھائے، ایسا بھی ہوا کہ ایک بندے نے 10 پلاٹینم پلس اٹھائے ہیں، 20 30 کروڑ کی انوینٹری. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا مارکیٹ کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ لوگوں نے بہت کم، سوسائٹی نے بہت کم ریٹ کے اوپر لالچیں دی ہیں، لوگوں کو لالچ دیا، کافی لوگوں کو آن بورڈ کیا. دیکھیں ایک نیگیٹو چیز کو پھیلانا الگ بات ہے، لیکن اگر میں پازیٹیو فیڈ بیک دوں اس کے اوپر، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں بھی بیری ڈاؤن آ رہا تھا، انہوں نے آواز لگائی، آفس بنائے، ہیڈ آفس بنائے، پھر نہ آئے کن وجوہات کے بعد. کچھ چیزیں تھیں، اب وہ آ رہا ہے. اس درمیان بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں، بہت سے شرط و ضوابط رکھے گئے تھے. ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو کے پی کے ڈیلرز حضرات ہوں گے، آپ نے زیادہ تر ان کو انٹرٹین کرنا ہے. اب بیری ڈاؤن ایسا بھی کر سکتا تھا کہ چھوٹا جو سب سے منیمم ڈیل وہ 1.25 کروڑ کی رکھ سکتا تھا، 1.25 کروڑ نہیں 10 کروڑ کی بھی کوئی ڈیل رکھتا تو 10 گھنٹوں کے اندر، جیسے یہ ڈیل بکی ہے ساری، 1 دن کے اندر وہ بھی بک سکتی تھی. لیکن انہوں نے، ان کا مین مقصد تھا کہ ہم سب کو انٹرٹین کریں، حالات کو دیکھتے ہوئے، پھر ریجن اور زون کو دیکھتے ہوئے. کے پی کے بیلٹ میں سوسائٹیاں آتی ہیں، ہارڈلی 5 سے 10 ڈیلر جا کے کام کرتا ہے، پھر وہ بکتا بھی نہیں ہے. پروجیکٹ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو پلیٹرز ہے اس کے اوپر پروفٹ آن چل رہا ہے. مین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے ڈیلر کو بھی انٹرٹین کریں. ضروری نہیں کہ ملٹی میلینئر یا بلینئرز ہمارے ساتھ کام کریں. ہیں بیریئر راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ان کے پرانے لوگ، بیریئر کراچی، بیریئر لاہور میں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، ان کے لیے 10 15 20 کروڑ کی ڈیل اٹھا کچھ نہیں ہے. لیکن 5 لاکھ جب ہم نے دیکھا تو ہم خود حاضر ہے کہ بھائی 5 لاکھ کی ڈیل. تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے ڈیلر کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو، تاکہ کے پی کے لوگوں، جو کے پی کے کی جو ریل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے، اس میں صرف کلائنٹس نہیں آتے، اس میں ہمارے ریٹیلرز بھی آتے ہیں، ڈیلرز بھی آتے ہیں، کنسلٹنٹس بھی آتے ہیں، تاکہ ان کو بھی کچھ موقع ملے. پچھلے کئی سال، اگر میں صاف ستھری بات بتاؤں، 6 سے 7 سال میں ان کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ صحیح طریقے سے کام کریں. ایک تو یہ، سیکنڈ یہ، پھر اب ایک اور بات میں بتاؤں گا کہ اس وقت جو ویلڈر ہے اس نے بھی ڈیل اٹھائی ہے، جو دیہاتی بندہ ہے اس نے بھی ڈیل اٹھائی ہے، جو ڈاکٹر ہے اس نے بھی اٹھائی ہے، جس کے پاس گاڑی تھی اس نے گاڑی بیچ کے ڈیل اٹھائی ہے. سیم ایز 2021-22 میں جس طرح سوسائٹیز آ رہی تھی، لوگوں نے سب چیزیں بیچ کر ڈیل کے لیے وہ ڈیل خرید لی. وہ ان کا پھر اب دیکھیں اس میں اینڈ یوزرس کے لیے اب ایک خطرہ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیل اٹھا لی جسٹ فار دا سیک آف دیئر پروفٹ. ایک ہوتا ہے سیزنل، ایک ہوتا ہے ایک کیریئر، ایک پروفیشن. ایک سیزنل چیز الگ ہے، پروفیشن الگ چیز ہے. آپ دیکھو بیریئر راولپنڈی میں جن لوگوں نے 2010 سے کام کیا وہ آج بھی کر رہے ہیں. اس میں 60% میجورٹی پرسنٹیج اور ریشیو ایسی تھی جنہوں نے صرف اسٹارٹنگ ٹائم میں بیچا اور پھر غائب ہو گئی. حالات کو فیس نہیں کیا، لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا، لوگوں کے مسئلوں کو نہیں سنا، لوگوں کی کیوریز کو نہیں آن کیا، لوگوں کو حل نہیں بتائے، لوگوں کو پروفٹس نہیں دیے. تو سیم ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، یہ صرف اس کی بات نہیں کر رہا. اس وقت بھی اکارڈنگ ٹو ریسرچ 65% جو لوگوں کی پرسنٹیج ہے اس میں 65% لوگ جو ہیں وہ سیزنل ہے. انہوں نے دیکھا یار پشاور میں بیری ڈاؤن آ رہا ہے، یہ زمین آ رہی ہے، بھائی جان آپ کے پاس کتنا ہے؟ 5 لاکھ ہے، 5 آپ دو، 5 آپ دو، مل کے لے لیتے ہیں. 5-10 پلیٹر اٹھائے، بیچ کے غائب ہو جانے. پھر کل کو اینڈ یوزر کیا کرے گا؟ وہ کہاں بھاگے گا؟ اوورسیز کہاں جائے گا؟ جنرل پاکستانی جو پشاور میں تو ٹھیک ہے، جو لاہور بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ راولپنڈی بیٹھا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کتنے چکر کاٹے گا؟ ظاہر سی بات ہے، پریشانیاں بنتی ہیں، مسئلے بنتے ہیں، قسطوں میں آگے کیا کرنا ہوتا ہے. وہ آپ دیکھو سوسائٹی آپ کو تو کال نہیں کرے گی نا کہ اب ایسے ہونے والے پروفٹ ایسے لوگ ہیں. سوسائٹی نے جو کمٹمنٹ ہے آپ کو پلاٹ دینا اور آپ کی ڈلیوری، ان سے کام ہے. آپ کا کام تو صرف پلاٹ نہیں ہے، آپ کا کام پروفٹ سے ہوگا، آپ کا کام اچھی لوکیشن سے ہوگا. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو آپ کو کون انٹرٹین کرتا ہے 24؟ اب دیکھیں نا، ہر فیلڈ میں ایک ہوتا ہے سروس پرووائڈر. تو میرا اس پورے تقریر کرنے کا فائدہ اور مقصد یہ ہے
کہ آپ سروس پرووائڈر کے پاس جائیں جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ انٹرٹین کرے. ہم لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک پروڈکٹ دلوائی, اس میں اتنا پروفٹ دیا کہ 2 پروڈکٹس اور خریدی, ان 2 میں اتنا دیا کہ ایک بڑی خریدی کرتے کرتے 1 کروڑس کے فگر کے اندر انویسٹمنٹ کلوز ہوئی, اور ان سے پھر اسی طرح کے ریشیو اور ROI ہم لیتے ہیں کروڑوں کے اندر. تو یہ ایک مین بات ہے کہ احتیاط صرف یہ کر رہی ہیں. اب دیکھو نا, آپ مثال میں ہوں, میرا کوئی دوست ہے اس نے بھی ڈیل اٹھائی ہے, میرے ایک دور کا رشتہ دار ہے اس نے بھی ڈیل اٹھائی ہے, تو سب کہیں گے یار اس نے ڈیل اٹھائی. ڈیل اٹھانا الگ بات ہے, انویسٹمنٹ کرنا الگ بات ہے. اب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے میں اب یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے جسٹ فائل خرید کے 2 ماہ بیچ دینا, رسک ہے. پیچھے جیسا ہوا ہے, نصیب کی بات ہے, قسمت کی بات ہے, مارکیٹ شوٹ ہوئی بہت اچھا ہے, نہیں ہوئی تو آپ نے منیمم 1.5-2 سال کا ویٹ کرنا ہی پڑے گا. پرائسز آئیں گی, لوکیشن آئے گی, چیزیں سامنے آئیں گی, تو اس کے حساب سے پھر ایک اور تجزیہ ہم پیش کر سکیں گے کہ ہاں یار اتنے ٹائم میں پروفٹ ایکسپیکٹڈ ہے, لوکیشن کے مطابق کام کس طرح کا ہو رہا ہے, اسپیڈ بھی دیکھنی ہوتی ہے کام کی, پھر وہ کیا رہا ہے, پہلے کیا ڈیلیور ہونے جا رہا ہے, پرائسز کیا تھیں. پھر اس میں کچھ ہوتی ہے انوینٹری بعد میں لانچ ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کریمی پروڈکٹ بعد میں لانچ ہوتی ہے, اسٹارٹنگ جسٹ مارکیٹ کو چلانے کے لیے وہ چیزیں بیچتے ہیں اور ریویل کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ دوست, رشتہ دار, کزن, دور کا تایا, چاچا, ماما, اس سب نے ڈیل اٹھائی ہوئی ہے, بھائی جان اس نے اٹھائی ہوئی ہے, میں نے اس سے لے لیا. کل کو کیا ہوتا ہے, لو جی مسئلہ بنا ہوا ہے, پریشانی ہے, میں کیا کروں, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پھر کوئی نہیں انٹرٹین کرے گا. ایون جو میرے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے کلائنٹس ہمیں کال کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی سوسائٹی تھی, اس میں اسٹارٹنگ ٹائم میں ہم نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں, آج ہم نے اس کو کال کیا تو اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی جان وہ تو اس ٹائم ڈیل آئی ہوئی تھی, میں نے ڈیل اٹھائی بیچ دی, اب میرا اس سوسائٹی کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیریئر کس کا ہے, اس میں کون کام کرنا چاہ رہا ہے, حالات کو کون فیس کر رہا ہے, آپ کے حالات کو کون فیس کرنا چاہ رہا ہے. کیا آپ اینڈ میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے؟ پھر وہی ہوگا کہ یو ورسز یو, می ورسز می. آپ اپنا کام جانو, میں اپنا کام جانوں. آپ نے پلاٹ لے لیا, سائڈ پہ ہو جاؤ, بس ختم. میرا کام تھا بیچنا, لیکن پھر ایک سروس دینا, ایک ریسیل کے ایک سروسز دینا, وقت کے ساتھ ساتھ بتانا کہ یہ پوائنٹ آ رہا ہے, مارکیٹ اوپر جانے والی ہے, کریش ہونے والی ہے, کن وجوہات, کیا کرنا چاہیے. کبھی کبھار کریمی پروڈکٹ ہوتی ہے, ہم اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی سے کرنی ہوگی. ہم پاکستانی چیز خریدنے کے بعد ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے غلطی کر لی ہے.